السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، آیت نمبر 31 تک کا ترجمہ ہم پڑھ چکے تھے، اس سے متعلقہ باتیں بھی ہم پڑھ چکے تھے، تو ہم بڑھتے ہیں آیت نمبر 32 کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ یا نساء النبی، یا کا معنی اے، یہ حرف ندا ہے، کسی کو متوجہ کرنے کے لیے اپنی طرف استعمال کیا جاتا ہے عربی زبان میں۔ یا کا معنی اے، نساء یہ جمع کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے عورتوں، ٹھیک ہے، عورتیں اس کا معنی ہوگا، لیکن یہاں پر اس نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے گی تو معنی عورتوں بن جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں، یعنی اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، لستنہ تم نہیں ہو کاحد من النساء، کاف کا معنی ترا، احد معنی کسی ایک، من معنی سے، النساء معنی دوسری عورتیں، دوسری عورتوں میں سے کسی ایک کی طرح تم نہیں ہو، یعنی تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم دوسری عورتیں جو ہیں ان کی طرح نہیں ہو، لہذا تم دوسری عورتوں کی طرح نہ دیکھو، اور خاص طور پھر تم جو ہے کفار کی عورتوں کو مطمع نظر بناؤ اور ان کو اپنا معیار سمجھو کہ ان کے پاس تو آسائش اور آرائش کی چیزیں ہیں تو ہمیں بھی ملنی چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے، ایسے ہی مسلمان عورتوں کو بھی اللہ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ تم کفار کی عورتوں کو نہ دیکھو کہ وہ کیا کر رہی ہیں، اور پھر جب مسلمان عورتیں ان کا طریقہ اختیار کریں اور جب ان کو یہ سمجھایا جائے کہ یہ رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے، یہ ہمارا دین ہمیں نہیں سکھاتا، پھر وہ یہ کہیں کہ فلاں عورتیں جو ہیں وہ آزادی کے نام پر وہ بھی تو یہ کام کر رہی ہیں، ہم کیوں نہ کریں، تو یہ بات اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں۔ حضور کی بیویوں کو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، بالخصوص پھر مسلمان عورتوں کی طرح بھی تم نہیں ہو، ان سے بھی افضل ہو۔ تو مسلمان عورتوں کو اللہ یہ فرما رہے ہیں تم ان کافر عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم ان مغربی عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم اپنا طرز زندگی ان کے مطابق نہ ڈھالو۔ ان کا تو نظریہ یہ ہے کہ ہم مرنے کے بعد ہم نے حساب نہیں دینا، ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہونی، ہم نے مرنے کے بعد ہماری زندگی کا کوئی جو ہے اس کے متعلق سوال جواب نہیں ہونا، ہم نے مرنے کے بعد کوئی دوبارہ زندہ نہیں ہونا۔ ان کے تو وہ تو کافر لوگ ہیں، ان کے نظریات یہ ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے تو عقائد ہو رہے ہیں، ہمارے عقائد کے بعد عبادات کا ترتب ان پر ہوتا ہے، ہم نے اپنے اعمال، سارے اعمال ہم نے جو ہے وہاں پر نامہ اعمال اڑایا جائے گا، اور پھر کسی کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں، کسی کے بائیں ہاتھ میں، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پڑھ اپنا نامہ اعمال، دنیا کے اندر تو نے کیا کیا تھا، آج بول، خود اقرار کرتا چلا جا، زبان پر مہر ہے، اعضاء بتائیں گی، تو کس طرح پورے عالم کے سامنے انسان ٹھہر کر کے جواب دے رہا ہوگا۔ تو اس لیے عام عورتیں بھی، مسلمانوں کی عام عورتیں بھی، عام عورتیں یعنی رسول اللہ کی ازواج کے علاوہ جو دوسری مسلمانوں کی عورتیں ہیں وہ بھی عام عورتوں کی طرح، یعنی کافر عورتوں کی طرح نہیں ہیں، بلکہ وہ مسلمان ہیں، انہوں نے زندگی اپنی اسلام کے مطابق گزارنی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آگے تقوی کا گر بتایا ہے کہ تقوی کس طرح اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان، یہ اصل میں نون آگے ملے گا نا تو پھر یہ اعراب لگ گیا ہے، نون کے نیچے ایک ضابطے کے تحت، اصل میں ہے ان اتقیتن، کہ ان اگر اتقیتن تم تقوی اختیار کرنا چاہتی ہو، اگر تم متقی اور پرہیزگار بننا چاہتی ہو تو فلا تخضعن بالقول، تو کیا کام کرنا پڑے گا، فا کا معنی پس، لا تخضعن بالقول، نہ نرم باتیں کرو، تو نرم باتیں نہ کرو، نہ لہجہ اختیار کرو، بالقولی بات میں نرم، تو بات کرنے میں نرم لہجہ اختیار نہ کرو، نرم پہلو، نرم گوشہ اختیار نہ کرو۔ کیوں؟ اچھا، کس کے ساتھ نرم گوشہ اختیار نہیں کرنا؟ جو غیر محرم ہے، جس کے ساتھ شریعت نے پردہ قرار دیا ہے کہ اس سے عورت کا پردہ ہے، تو عورت کو چاہیے کہ اس اجنبی مرد کے ساتھ جس کے ساتھ جو ہے اس کا رشتہ خون کا نہیں ہے، یعنی جسے ہم کہتے ہیں غیر محرم، ایک تو محرم ہوتا ہے جو جس سے پردہ نہیں ہوتا، دوسرا غیر محرم ہوتا ہے جو کہ جس سے پردہ کیا جاتا ہے، تو اس سے متعلق اللہ فرما رہے ہیں تو نرم باتیں نہ کرو۔ کیوں؟ اگر نرم باتیں کرو گی تو نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے بتایا اس کا نقصان، فیطمع الذی، فا نتیجیہ ہے کہ اگر تم نرم باتیں کرو گی تو نتیجہ کیا نکلے گا، فیطمع الذی، فا کا معنی پس، یطمع طمع کرے گا، الذی وہ شخص، فی قلبہ، فی کا معنی میں، قلب معنی دل ہی معنی اس کے، تو طمع کرے گا وہ شخص، یہ ہی قطر میں اس کے ساتھ لگے گا تو اس کا معنی جسم میں ہو جائے گا، پس طمع کرے گا، لالچ کرے گا وہ شخص جس کے دل میں مرض کھوٹ ہے، جس کے دل میں مرض ہے، کھوٹ ہے، جس کے دل میں جو ہے بیماری ہے،
تو وہ طمع کرنے لگے گا اور وہ کچھ اور سمجھنے لگ جائے گا۔ اس لیے نرم لہجہ بالکل بھی بات اختیار کرتے ہوئے کسی کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک اصول بتا دیا ہے کہ کسی بھی عورت کو جب کسی غیر محرم سے پہلے تو بات کرنا ہی جائز نہیں ہے، بلا وجہ کسی بھی غیر محرم سے گفتگو کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر ضرورت ہو تو ضرورت کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے شریعت نے ضرورت کا دائرہ کار بتایا ہے۔ اگر تمہیں غیر محرم سے بات کرنی پڑ جائے تو نرم لہجہ بالکل بھی اختیار نہیں کرنا، نرم گوشہ اختیار کرنا اور پھر اس کے ساتھ ہنس کر کے بات کرنا، یہ بالکل اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور پھر یہ کہنا، پھر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، بعض عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ اچھے اخلاق سے بات کرنی چاہیے، غیر محرم ہے تو کیا ہوا، یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے اندر دین کی کمی ہے، ہمیں یہی نہیں پتہ کہ دین ہمیں سکھاتا کیا ہے۔ دین یہ بتاتا ہے کہ غیر محرم کے ساتھ بات نہیں کرنی، اگر کرنی ہے ضرورت ہے تو اسلام نہیں روکتا، بات ضرور کی جائے لیکن نرم لہجے میں نہیں، ذرا تند لہجے کے اندر، ترش لہجے کے اندر بات کی جائے تاکہ اس کے دل میں کوئی طمع پیدا نہ ہو سکے۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور قلنا میں نے تم کہو قولا معروفا، دستور کے مطابق بات، جو ضرورت کی بات ہے اتنی بات کہو اور کوئی نرم لہجہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، آگے اللہ تعالیٰ نے عورت کے متعلق ایک اور اصول بتایا ہے، کیا عورت نے کرنا کیا ہے، اس نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتائی ہے۔ وَقَرْنَ، واو کا معنی اور، کرنا تم ٹھہری رہو، فی بیوتکن، فی کا معنی میں، بیوت بیتن کی جمع، کنہ معنی اپنے، اور ٹھہری رہو تم اپنے گھروں میں، ولا تبرجنا، واو کا معنی اور، یہ لا کا تعلق اس تبرجنا کے ساتھ، اصل پورا لفظ ہے لا تبرجنا، ولا تبرجنا، اور نہ زیب و زینت اختیار کرو، تبرج الجاہلیت الاولی، جاہلیت اولا یعنی پہلے زمانے کی جاہلیت یا پہلے زمانے کے زیب و زینت کی طرح تم زیب و زینت اختیار نہ کرو، ولا تبرجنا، اور نہ زیب و زینت بناؤ سنگھار کرو، پہلی جاہلیت کے بناؤ سنگھار کی طرح۔ کیا ہوتا تھا آپ جانتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، بعثت سے پہلے عربوں کا کیا حال تھا، کس قدر فحاشی عریانی اور بے حیائی تھی، کس قسم کے لوگ شاعری کہا کرتے تھے، وہ انتہائی بے حیا کے، تو حیا نام کی تو کوئی چیز تھی ہی نہیں، بے حیائی کے پرلے درجے پر جو ہے عرب لوگ پہنچ چکے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت۔ تو عورتیں بازاروں میں ایسے پھرا کرتی تھیں کھلے سر، اور جو ہے کپڑے ایسے، لباس ایسا پہنا ہوا ہوتا تھا، کھلا لباس۔ کھلے لباس سے مراد یہ ہے کہ بعض روایت کے اندر آتا ہے عرب کی عورتیں جو ہے وہ اس طرح کا لباس پہنتی تھی، میں وہاں ذکر نہیں کرتا، اس طرح کا لباس پہنتی تھی جو خلاف شرع ہوا کرتا تھا، اور جس سے عورتوں کا جسم بھی نظر آیا کرتا تھا۔ اس لباس میں سے بعض عورتیں تو لباس کھلا ہوا پہنتی تھی، ایک طرف سے روایت میں آتا ہے وہ سلا ہوا بھی نہیں ہوتا تھا، جس کی وجہ سے ان کا جسم بھی نظر آیا کرتا تھا۔ تو بہرحال جو بھی صورت ہو، زمانہ جاہلیت کے بناؤ سنگھار کی طرح اسلام نے بناؤ سنگھار اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے کہ کوئی بھی عورت بناؤ سنگھار نہیں کرے گی، چنانچہ شریعت کے خلاف اپنے گھر میں رہے، اپنے شوہر کے سامنے، اپنے جہاں پر شریعت نے اس کو اجازت دی ہے تو وہ جتنا چاہے بناؤ سنگھار کر سکتی ہے، شریعت نے اس کو مستحسن قرار دیا ہے۔ البتہ خلاف شرع کوئی بھی بناؤ سنگھار شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا، خلاف شرع جو ہے پردہ نہ کرنا، اسی طرح اور کوئی باریک لباس پہننا جس سے جسم نظر آئے، اور اگر جسم نظر نہ آئے تو جسم کی ساخت نظر آئے، ایسا لباس پہننا بھی جائز نہیں ہے۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اب سوال ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم گھروں میں رہو، دوسرا یہ ہے کہ تمہیں زیب و زینت ایسے اختیار نہیں کرنی، باہر اگر تمہیں کسی کام سے جانا پڑتا ہے، شریعت اجازت دیتی ہے، اگر ضروری ہے، کوئی اور کرنے والا نہیں ہے تو شریعت کہتی ہے کہ تم باہر جا سکتے ہو، لیکن شریعت کے دائرہ کار میں رہ کر، پردہ کر کے، ایسے ہی جیسے ہم نے حدیث کے اندر بھی پڑھا تھا الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ والی حدیث کے اندر ہم نے وضاحت پڑھی تھی اس کی۔ تو بہرحال بناؤ سنگھار کرنا، باہر نکلنا، بناؤ سنگھار کر کے باہر جانا، خوشبوئیں وغیرہ لگا کر کے جانا تاکہ لوگ اس کی طرف دیکھیں اور ان کو پتہ چلے کہ اچھی خوشبو لگائی ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ، اس سوچ کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ گھر سے نکلنا شریعت اس کی اجازت نہیں دی، بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ واقمنا الصلاۃ، واو کا معنی اور، اقیمنا معنی قائم کرو، الصلاۃ نماز کو، اور تم نماز کو قائم کرو۔ اب سوال ذہن میں یہ ہوتا ہے عورت کو جب اللہ نے فرمایا کہ تم گھر میں رہو، اب سوال یہ آتا ہے کہ گھر میں کریں گی کیا، سارا دن گھر میں رہیں، ہم باہر بھی نہیں نکل سکتی، جا نہیں سکتی، بلا وجہ ٹہل نہیں سکتی، تو سوال یہ ہے کہ کریں گی کیا گھر میں؟ تو دیکھیے اللہ فرماتے ہیں اقیمنا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، وآتینا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، وأطیعنا اللہ ورسولہ، اور اطاعت کرو اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی،
اور آگے جیسے وضاح اگلی آیت کے اندر آ رہا ہے کہ قرآن و سنت کا ماحول اپنے گھر کے اندر بڑھاؤ، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، اور قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، احادیث نبویہ کو پڑھا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی زندگی کو پڑھا جائے، وہ گھر کے اندر کیا کیا کرتی ہیں۔ دیکھیے وہی دن اب بھی ہے، وہی رات اب ہے، وہ دن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، دن رات تھے، آج بھی وہی دن رات ہے۔ تو ہم ان کی زندگی کو پڑھیں کہ صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کیسے کیا کرتی تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام صبح کیسے کیا کرتے تھے، شام کیسے کیا کرتے تھے، ان کا دن کیسے گزرتا تھا، ان کی راتیں کیسے گزرتی تھیں۔ تو یہ ہمیں ان کی سیرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی زندگی ویسے گزار سکیں۔ اور آج ہمارا کیا کام ہے، ہم دن کے اندر نہ نمازیں پڑھتے ہیں، نہ ہی ہم سے روزے رکھے جاتے ہیں، نہ ہم سے قرآن کی، ہم خود دیکھیے ہم میں سے ہر شخص یہ سوچے کہ کتنا عرصہ ہو گیا ہم نے قرآن کی تلاوت کی ہے، کتنا عرصہ ہو گیا ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھی ہے، کتنا عرصہ ہو گیا ہم نے جو ہے شریعت کے خلاف کاموں کو چھوڑا ہوا ہے، ہم نے ڈراموں کو، فلموں کو وغیرہ وغیرہ دوسری چیزوں کو ہم نے ترک کر دیا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ ہم ذرا 2 منٹ کے لیے تصور تو کریں۔ دنیا کے اندر تو ہم چاہے کسی کو 100 بہانے پیش کر لیں گے، ٹال مٹول کر لیں گے، جی یہ 14ویں صدی کا زمانہ ہے، بڑا فتنوں کا زمانہ ہے، اب اتنا بزرگ کون ہے، یہ جواب یہاں تو ہم دے سکتے ہیں۔ لوگوں کو تو سنانے کے لیے، اپنے نفس کو جھوٹی تسلی دینے کے لیے تو یہ بات کہہ سکتے ہیں ہم، تو کیا ہوا، ابھی ہر کوئی دیکھتا ہے، بڑے بڑے لوگ دیکھتے ہیں فلاں فلاں، یہ اپنے نفس کو جھوٹی تسلی شیطان کہتا ہے، کوئی بات نہیں ہے، یہ دلیل شیطان دیتا ہے کہ فلاں غلط کام کر رہا ہے تم بھی کر لو۔ لیکن قیامت کے دن ہم کیا جواب دیں گے؟ ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ تو اصل سوچنے کی بات یہ ہے، جس چیز کو شریعت نے جائز کا نہیں قرار دیا وہ نہیں ہے جائز، کچھ بھی ہو جائے، چاہے ہزاروں لوگ اس غلط کام کو کر لیں، اور بڑے بڑے کوئی چاہے 5 وقت کا نمازی بھی کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کام جائز ہے، بلکہ وہ غلط کر رہا ہے۔ تو اس لیے جو کام جائز نہیں ہے شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ انما، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما، میں نے پہلے بتایا تھا انما یہ کلمہ حصر ہوتا ہے، اس کا معنی بے شک کر لیں، معنی عموماً اس کا نہیں کیا جاتا۔ بے شک یرید اللہ، یرید چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ کیا چاہتا ہے؟ لیذھب، لام کا معنی تاکہ، یذھب معنی دور کر دے، عنکم تم سے، الرجس ناپاکی کو، تاکہ دور کر دے اللہ تم سے ناپاکی کو، اہل البیت، اصل میں ہے یا اہل البیت، اے اہل بیت، اللہ تو چاہتا ہے کہ دور کر دے تم سے ناپاکی کو، یعنی دل کے اندر دنیا کی محبت یا خلاف شرع کوئی کام یہ تمہارے دل سے بالکل صاف کر دے، تمہارا دل دنیا کی محبت سے، دنیا کی غلاظتوں سے، دنیا کے غیر شرعی کاموں سے اللہ تعالیٰ بالکل صاف کر دے، یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے ناپاکی کو دور کر دے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں اچھی طرح پاک کر دے، یعنی تمہارے دل کو بالکل صاف کر دے کہ تمہارے دل میں صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا جذبہ ہو، اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو، خلاف شرع کوئی کام کی دل میں نہ عظمت ہو، نہ محبت ہو، اور نہ شوق اور جذبہ ہو۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ، کچھ باتیں یہاں پر فرما دی تھیں کہ گھر میں رہو، زیب و زینت اختیار نہ کرو، نمازیں پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْنَ، اور تم یاد کرو، ما جو یتلا تلاوت کی جاتی ہیں، فی بیوتکن تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ والحکمہ اللہ کی آیات اور حکمت کی باتیں، دانائی کی باتیں، جو احادیث نبویہ اس سے مراد ہیں کہ اللہ کی آیات قرآن کریم اور حدیث شریف، اس کا اپنے گھر میں ذکر کرو۔ تمہارے گھر میں جب بیٹھتے ہو، باتیں کرتے ہو، تو پھر کیا کرو؟ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتاؤ۔ یہ قرآن اس بارے میں یہ کہتا ہے، احادیث نبویہ اس بارے میں یہ تعلیم پیش کرتی ہے۔ تو ہمارے گھر کے اندر ماحول کون سا ہونا چاہیے؟ اسلامی ماحول، یہ قرآن ہمیں کہہ رہا ہے۔ اگر ہم یہ اپنے گھر کے اندر یہ فضا قائم نہیں کریں گے، یا ماحول قائم نہیں کریں گے، تو اس کی جواب دہی پھر کل قیامت کے دن ہمیں دینی پڑے گی، جواب اللہ کے ہاں دینا پڑے گا۔ ہمیں آج سارا کچھ فرشتے لکھ رہے ہیں، ہم جو کام کر رہے ہیں، جو پھر ہم جھوٹے گواہ بھی بنا رہے ہیں، فرشتوں کو گواہ بنا رہے ہیں اپنے غلط کام کے اوپر۔ یہ قرآن کی ایک الگ آیت ہے کہ خود زمانہ، وقت، ٹائم، جگہ، ہر چیز گواہی بن دے رہی ہے، ہمارے خلاف گواہ بن رہی ہے۔ کل قیامت کے دن ساری چیزیں گواہ، فرشتے گواہی دیں گے، یہ وہ جگہ گواہی دے گی جس پر ٹھہر کے گناہ کا کام کیا ہوگا، خلاف شرع کام کیا ہوگا، جس وقت میں، جس منٹ میں، وہ وقت اور ٹائم گواہی دے گا ہمارے خلاف کہ اللہ اس نے فلاں وقت میں گناہ کیا تھا۔ تو اس لیے ہمیں ہماری زندگی، ہم نے دنیا میں، اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کیسے گزاری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے، صحابہ کرام نے اپنی زندگیاں کیسے وقف کی ہیں۔ کیا ان کا دل نہیں چاہتا تھا؟ فطری طور پر ہر بندہ
ہر بندے کا گناہ کرنے کو دل چاہتا ہے، کوئی بندہ دنیا میں ایسا نہیں ہے سوائے انبیاء کے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ ہمارا دل ہی نہیں چاہتا گناہ کرنے کو، تو کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ آپ لوگ حدیث پڑھ چکے ہیں کہ بلکہ 9th کلاس میں آپ نے حدیث پڑھی تھی، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی خواہشات کو ان تعلیمات کے مطابق نہ ڈھال دے جو میں لے کے آیا ہوں۔ تو ہم نے اپنی خواہشات کو، اپنے غیر شرعی جذبات کو، اپنے غیر شرعی خواہشات کو دبانا ہے، اپنے نفس کو سمجھانا ہے کہ ہم دنیا کے اندر اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں۔ اے نفس، تیرا جی چاہتا ہے کہ تو یہ غلط کام کر لے، تو نماز چھوڑ دے، تو غیبت کر لے، تو چغلی کر لے، تو بے پردگی کر لے، تو کوئی اور غلط کام کر لے، تو اپنا وقت ضائع کر لے موبائل اور ٹی وی پہ بیٹھ کر کے۔ تو یہ ہم نے اپنے نفس کو سمجھانا ہے کہ تیرا اس میں نقصان ہے، کل قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ کیا تو جہنم کی آگ برداشت کر سکتا ہے؟ اپنے آپ کو، انسان کو چاہیے اپنا محاسبہ کرے، اپنے آپ کو سمجھائے۔ ان اللہ کان لطیفاً خبیرا، اور بے شک اللہ تعالیٰ کان من ہے لطیفاً باریک بین، خبیراً خبر رکھنے والا۔ اللہ تعالیٰ بڑے ہی باریک باریک کاموں کی بھی خبر رکھتا ہے۔ تو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہیں احکام دے دیے ہیں، اب تم عمل کرو یا نہ کرو وہ تمہاری مرضی، اللہ کو ہر بات کا پتہ ہے، ایک ایک بات کا، باریک سے باریک بات، تمہارے دل میں کیا خیال تک پیدا ہوتا ہے، گناہوں کے بارے میں کیا سوچتے ہو، نیکیوں کے بارے میں کیا سوچتے ہو، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ پھر کل قیامت کے دن حساب ہوگا۔ تو عزیز طلبہ، یہ ترجمہ آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے، یہ الفاظ معنی آپ نے یاد کرنے ہیں، اور اسی طرح سوال نمبر 1 التمارین سے آپ پہلے یاد کر چکے ہیں پچھلی آیتوں کے اندر، اور سوال نمبر 2 التمارین کا وہ آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے، اور اسی طرح اضافی سوال نمبر جو ہے یونیک نوٹ سے سوال نمبر 3، 4، 5 اور 11، اضافی سوال نمبر 3، 4، 5 اور 11 یہ آپ نے یاد کرنا ہے، اور اس کے ساتھ تمام MCQs ان آیات کے، یہاں تک آیت نمبر 34، 28 سے لے کر 34 تک آیتوں کے MCQs آپ نے اچھی طرح یاد کرنے ہیں، اور جو میں نے آپ کو بتا دیا اضافی سوال اور التمارین کا سوال نمبر 2 ان آیات کے ساتھ، التمارین کا سوال نمبر 1 پچھلی آیات کے ساتھ، آیت نمبر 31 تک آپ نے یاد کرنا ہے۔ تو میں پہلے بارہا کہتا رہتا ہوں کہ ہم نے صرف اس کا ترجمہ پڑھ کے بورڈ کے پیپر نہیں دینے، بلکہ اصل ہمارا پیپر آخرت میں ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ میں نے تمہیں بتا دیا تھا، تمہیں سب کچھ ساری وضاحت تمہارے سامنے کر دی تھی، پھر تم نے عمل کتنا کیا، تو اس کا جواب ہم نے کل قیامت کے دن دینا ہے۔ تو ہم نے اس نیت سے قرآن مجید کو پڑھنا ہے کہ یا اللہ ہم اس پر عمل کریں گے، اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ ہمارا دل آپ کے قبضہ و قدرت میں ہے، آپ کے حکم سے ہم عمل کر سکتے ہیں، اللہ ہمیں توفیق دیجیے عمل کرنے کی، یا اللہ ہم نیک عمل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم تنہائی میں دعائیں کریں، تہجد پڑھیں، نمازیں پڑھیں، تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، والدین کی فرما برداری کریں، شریعت کے مطابق چلیں، قرآن و سنت کو اپنی زندگی کا جو ہے اوڑھنا بچھونا بنا لیں، تاکہ دنیا میں بھی کامیابی ہمیں مل سکے اور آخرت کی کامیابی جو کہ یقینی جہاں ہر قسم کی سہولت ہے، ہر قسم کے مزے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، یا اللہ مزے تو آخرت کے ہیں، دنیا میں کیا ہے، دنیا میں انسان پریشانیوں کے علاوہ اور انسان کو کیا ملتا ہے، دنیا میں حالات ہیں، دنیا کے سکون۔ اس لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کی زندگی سکون بہت کم دیتی ہے، پریشانیاں بہت دیتی ہے۔ ہم خود سوچیں، ہم جب زمانہ طالب علمی میں ہوتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو کس قدر پریشانی لگی ہوتی ہے کہ سب سلیبس یاد کرنا ہے، پڑھنا ہے، لکھنا ہے، ٹیسٹ دینا ہے، اور خوشی کتنی دیر ملتی ہے؟ صرف اتنی دیر جب ہمارا رزلٹ آتا ہے، اچھے نمبر ہوتے ہیں، ہمیں سکون ملتا ہے۔ تو اب اس زندگی میں سکون کتنا ملا؟ تو دیکھیے جتنا دنیا میں محنت کرنا ضروری ہے، آخرت میں محنت، آخرت کے لیے محنت کرنا اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ تو اس لیے آخرت کے لیے ہم نے محنت کرنا ہم پر لازم ہے، اور دنیا کی تیاری اللہ منع نہیں فرماتا، زیادہ تعلیم حاصل کرنے سے، اچھی نوکری لگنے سے، اچھی نوکری کی تمنا رکھنے سے اللہ تعالیٰ منع نہیں فرماتے، بلکہ یہ تو خدمت کا جذبہ ہے کہ ہم اچھا پڑھیں گے، دیانت داری کے ساتھ پڑھیں گے، لکھیں گے، بڑے آدمی بنیں گے، اور پھر اپنے ملک و قوم کی خدمت کر سکیں گے۔ یہ ایک بہت اچھا جذبہ ہے۔ جیسے ہم نے حدیث پڑھی، حدیث نمبر 20، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو لوگوں کا بھلا چاہتا ہے۔ تو ہم کسی بڑے عہدے پر پہنچ کر کے لوگوں کی خدمت کریں، اپنے ملک کی خدمت کریں، یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے جو ہے دنیا کے کام سیکھتے ہوئے ہم کوئی ایسا کام کر بیٹھیں جس کی اللہ اور اس کے رسول اجازت نہیں دیتے۔ کل قیامت کے دن اللہ سوال کریں گے تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ تو ہمیں یہی سوچنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنی پوری زندگی اسلام کے مطابق ڈھالنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔